السلام علیکم ویورز، اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیحہ۔ اپنی کتاب زندگی دل ہی تو ہے۔ گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا اگر گناہ کا احساس ہو جائے، ورنہ تو توبہ کے آنسوؤں کے بغیر ایک لمحہ بھی گناہ کے بغیر نہیں۔ اس بات کا احساس ہونا کہ انسان سے اگر گناہ ہو گیا ہے تو اس کو معاف کرنے والی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے ہمارا گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے توبہ کے آنسو سے وہ گناہ دھل جاتا ہے۔ لیکن خدا کو یہ بات پسند ہے کہ انسان ندامت کے آنسو بہائے تو صحیح، لیکن ندامت کے آنسو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ صرف اس کے سامنے بہائے جائیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ کسی کو شرک بنا کر۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو خدا کی نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے مقابل کسی اور چیز کو لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ آپ کبھی یہ دیکھیے گا کہ لوگوں کا ڈر ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر کام ان کے مطابق ہو جاتا ہے، اور پھر بھی ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بہت اچھی چیز ہے تو بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، اور اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں لوگوں سے چھپانا چاہیے۔ لیکن اگر یہ دیکھنا اور چھپانا یا دکھانا اور چھپانا صرف ہمارے رب کے لیے ہو جائے تو پھر ہمارا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے لگیں گے، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ خدا تو دیکھ رہا ہے، پھر ہم اس گناہ کو ہم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہمیں یہ صرف احساس ہو کہ صرف لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں لوگوں سے چھپانا ہے، تو ایک تو یہ بات خدا کی نظر میں بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم خدا کے مقابلے میں ان لوگوں کو لا کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس تو صرف باتیں ہیں، نہ وہ ہمیں بخش سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے لیے کوئی دروازے رحمت کے کھول سکتے ہیں۔ ان کا تو کام صرف یہ ہے کہ ہاتھ میں ترازو لیے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ عمل آپ کا ٹھیک ہے، یہ عمل ان کا خراب ہے، اور وہ بھی اپنی اپنی سوچ کے مطابق۔ ہم کسی کی سوچ کو نہیں بدل سکتے، اس لیے ایک تو ہم لوگوں کی محتاجی سے بچ جاتے ہیں کہ ہمارا سر ہر ایک کے آگے نہیں جھکتا۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی نظر میں کیا چیز ٹھیک ہے اور خدا کی نظر میں کیا چیز غلط ہے۔ اور شرک صرف ایک معنوں میں نہیں ہوتا کہ ہم یہ سوچیں کہ شرک تو ہم صرف اس صورت میں کریں گے جب ہم دعا کسی اور سے مانگیں گے یا ہمارا سر بتوں کے سامنے جھکے گا۔ جب ہمارا سر کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی اور انسان کے آگے بھی جھک جاتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو، اس انسان کو ہم خدا کے مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ صرف شرک یہ ہے، شرک یہ اکیلا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں، اور دوسری یہ بات کہ گناہ جو ہے وہ اگر ہم انسان ہیں تو ہم سے ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر گناہ سرزد ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس کے لیے ندامت کے آنسو بہا لیں گے تو وہ گناہ ہمارا دھل جائے گا، کیونکہ اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ کیونکہ اگر وہ انصاف کرنے پر آ جائے تو پھر تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اور اگر وہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں ہمیں پکڑنے بھی بیٹھ جائے، اگر وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف نہیں کرے تو پھر تو ہمارے پاس بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ انسان تو ہر قدم پر گناہ کر جاتا ہے، انسان تو ہر لمحے بعض اوقات کسی انسان کا دل دکھا جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ بعض اوقات کسی کے مقابلے میں ہم خود کو بہت اعلیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم خود دوسرے کے مقابلے میں خود کو بڑا خوش قسمت تصور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ خدا کو اپنا ہر بندہ پیارا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ یہ بات بھی دیکھیے گا، اب تو ہم لوگوں سے اپنے مشکلات بھی چھپانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی، ہم یہ اس بات کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں پر آزمائش ہے یا ہم لوگوں پر خدا کی پکڑ ہے، یا اس پر۔ اور دوسری یہ بات دیکھیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کو بعض اوقات سزا دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ گناہ سے پلٹ آئے، لیکن یہ فیصلہ کرنے کا اس فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نہیں دیا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور خدا کی رحمت کا ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرا ماننا یہ اس بات پہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو کبھی بھی آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی لمحے وہ آپ کو اس بات کا ضرور احساس دلا دیں گے کہ آپ صرف اپنے خدا کے لیے ہیں، ہم آپ کو کسی لمحے بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کا احساس ہونا چاہیے انسان کو کہ ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر کال، ہمارا ہر عمل صرف اس کی نظر میں جو بہتر ہے اس کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا داری کے لیے کہ دنیا میں یہ چیز ٹھیک ہے اور دنیا میں وہ چیز ٹھیک ہے۔ شاید ہم نے آج منافق، میں نہیں کہنا چاہوں گی ان لوگوں کو جو لوگ دنیا دار ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا لفظ ہو جاتا ہے اور اس میں بہت کچھ آ بھی جاتا ہے، لیکن اس کو میں ایک منافقت کی چھوٹی سی قسم ضرور کہوں گی کہ اگر ہم اس چیز کو ہم دل میں برا کہہ رہے ہیں تو ہمارے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی کے سامنے بھی برا کہہ سکیں، لیکن اس کو تھوڑا بہت ہمیں اپنے رویے سے یہ احساس ضرور دلا دینا چاہیے کہ یہ چیز ہماری نظر میں بہتر نہیں ہے، اس انداز میں کہ اگلے کا جو دل ہے وہ دل آزاری نہ ہو، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہم خود اپنے لیے تو کرتے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کو دیکھ کے دوسروں کا کیا احساس جاگتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو صرف اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کبھی انسان یہ دیکھ لے کہ دوسرے کی خوشی کس چیز میں ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ خوشی انسان کو اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں ڈال دیتا ہے، اور وہ ایسی خوشی ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے